آپ سب کے لیے شاید یہ کچھ نئی بات ہو، مگر اگر تو آپ کو بھی بچپن ہی سے 5 رکنی مذہب اسلام کا تعارف رہا ہے تو میں آپ کے لیے ان پانچوں ارکان کو اپنے مطالعہ قرآن کی روشنی میں دین کی حیثیت سے بیان کر دیتا ہوں۔ بلا شبہ اسلام کا ظاہر قائد و عبادات اور رسومات پر مشتمل ایک مذہب ہی کیسا ہے، مگر اس کی اصل روح اس کا دین ہونا، یعنی نظام زندگی یا دنیا کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہونا ہے۔ جیسا کہ کلمہ شہادت بظاہر تو منہ سے 2 جملے ادا کر دینا ہے، مگر اس کی روح دراصل زندگی کے کسی موڑ پر اللہ کو ایک حقیقت تسلیم کر لینے کے بعد اپنے آزادانہ اختیار کو آئندہ زندگی پر اللہ کی رضا میں جھکا دینا اور اپنے اعمال و افکار کو رسول اللہ کی لائی گئی شریعت کے تابع کر چھوڑنا اور خود کو دعوت حق کے فریضے کا ذمہ دار جان لینا ہے۔ جیسا کہ بظاہر تو پنجگانہ نماز صاف ستھرا ہو کر قیام، رکوع اور سجود پر مشتمل عمل دہرانے کا نام ہے، مگر اس کی اثر روح تو زندگی کی مہلت عمل میں ہر دن اور دن کے ہر حصے میں اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی اور ربوبیت کا باقاعدہ اظہار کرنا، اپنی عبدیت، بندگی اور محتاجی کا باقاعدہ اعتراف کرنا، اور اس تمام مشق کے ذریعے اپنے آپ کو خود ارادی اور بغیر کسی زبردستی کے دنیا کی دوڑ سے الگ رکھتے ہوئے کسی نظم و ضبط کی پابندی سکھلانا ہے۔ جیسا کہ روزہ بظاہر سحر سے افطار تک بھوک پیاس جھیلنے اور حلال کردہ چیزوں سے بچے رہنے کا عمل ہے، مگر اس کی اثر روح اللہ کی راہ میں اپنے جائز بنیادی حقوق تک سے دستبردار رہتے ہوئے خود کو اللہ کے نظام کی سربلندی کی ایسی جدوجہد کے لیے تیار کرنا ہے کہ بدترین حالات کی مصیبتیں تو درکنار، دنیا کی بنیادی آسائشیں بھی کسی طور پر آپ کو اس مقصد عظیم سے ہٹانے نہ پائیں۔ جیسا کہ زکوٰۃ و صدقات بظاہر مال و دولت کا کچھ حصہ معاشرے کے کمزور طبقے کو معاشرے کا توازن برقرار رکھنے کے لیے دے دینا ہے، مگر اس کی اصل روح دنیا بھر کے وسائل، مال و دولت اور انسانی محنتوں سے حاصل کردہ ثمرات کو اللہ کی ملکیت جانتے ہوئے اللہ ہی کی رضا میں بے لوث خرچ کر چھوڑنے کی تربیت ہے۔ جیسا کہ حج بظاہر عرفات، منی، مزدلفہ حرم کی حدود میں چند ارکان کی ادائیگی کا نام، مگر اس کی اصل روح دنیا بھر کے منظم کفر و طاغوت کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی حاکمیت اعلیٰ کا کھلم کھلا اظہار اور دنیا میں اللہ کی حکومت کے نفاذ کا اجتماعی عزم کا دو ٹوک اعلان ہے۔ دل و دماغ کھول کر انسان کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وسیع کائنات، بشر کی تخلیق، اس کا محدود اختیار اور اس کی زندگی کی دوڑ دھوپ، دنیا ایک آزمائش گاہ اور پھر آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کا انجام، اس سب کا احاطہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کسی مقصد سے جوڑنے کا جواز فراہم کیجیے اور بعد ازاں اطمینان ہو جانے پر اپنے دن رات کو از سر نو ترتیب دیجیے۔ قرآن کی عالمگیر ہدایات کی مدد سے اپنا نقطہ نظر وسیع کیجیے تاکہ آپ پر اس رائے حق کی اصل منکشف ہو سکے۔